کہ ہم میں سے بہت سارے خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کریں، لیکن ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد بھی کر لیتا ہے مگر پھر بھی وہ بھلا دیتا ہے۔ ناظرین، جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ناظرین، یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کر لے، صرف انہی پر پورا قرآن یاد رکھنا، حفظ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن پاک کی ایک سورت یا ایک آیت بھی یاد کرے، اس کے ہر کلمے کو، ایک ایک آیت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک آدھ سورت تو ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوتی ہے نا، بلکہ ہر عاقل بالغ مسلمان جس پر نماز فرض ہے اس پر سورہ فاتحہ اور 3 آیات یا کوئی ایسی سورت جو 3 آیات کے برابر ہو اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد ہو پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ تو بہرحال یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، حفظ کروائیں، بہت اچھی بات ہے، فضائل بھی تو ہے نا، ہے انشاءاللہ حافظ بچہ ہوگا، وہ عمل بھی کرے گا قرآن کے حلال اور حرام پر، حرام سے بچے گا، حلال پر عمل کرے گا تو گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا، لیکن پھر اس کو یاد رکھنے کا، باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں